بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک ہو آپ کو۔ آج کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں، حفظ قرآن کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یاد رہے سابقہ کتب جو تھیں، زبور، انجیل، تورات یا باقی صحائف جو تھے، وہ خاص خاص قوموں کے لیے اور خاص خاص زمانوں کے لیے صرف بھیجے گئے تھے۔ لہذا ان کی ضمانت اللہ تعالیٰ خود نہیں دی، بلکہ یہ ان قوموں کی ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کریں، جو کہ واقعی نہ کر سکیں۔ آج کتنی انجیلیں ہیں اور کتنی تورا ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے یہ چونکہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ نبوت تا قیامت ہے، تو یہ کتاب ان کو تا قیامت پیغام کے طور پر دی گئی۔ یہ تا قیامت ہدایت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا ہے۔ لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ قرآن جبرائیل علیہ السلام، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تابعین اور آج کل حفاظ کرام ماشاءاللہ، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے معصوم وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ جنت میں حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر، جہاں آخری آیت ہوگی وہی آپ کا درجہ جنت میں ہے۔ حافظ با عمل 10 کو جہنم، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو جنت میں لے جائے گا۔ یعنی حافظ کی سفارش جو ہے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ باقی علوم جو ہیں وہ دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن قرآن مجید روح کے ساتھ چپٹ کر ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ قبر میں قرآن مجید کی وجہ سے روشنی ہوگی۔ حافظ قرآن کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اور کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کسی گھر میں آگ لگ گئی لیکن قرآن مجید جلنے سے محفوظ رہا۔ بدقسمتی سے بہت سے حفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ جو بشارتیں ہیں حافظ کے لیے، حافظ با عمل کے لیے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت وقیع رحمۃ اللہ علیہ سے
حفظ کے بارے میں شکایت کی کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے، تو ان کے استاد نے فرمایا اے شافعی، آسی یعنی گناہگار کے اندر قرآن کا علم نہیں ٹھہر سکتا، لہذا آپ اپنی زندگی گناہوں سے پاک رکھیے۔ نگاہ کی حفاظت ایسے ضروری ہے کیونکہ بد نظری حفظ کے لیے زہر قاتل ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا یا امرد خوبصورت لڑکے کو دیکھنا، یاد رہی تاریخ کے اندر ایک ابو عبداللہ بن جلا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ وہ ایک دفعہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے طلبہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک کنویں پر غیر محرم لڑکی پر نظر پڑ گئی اور ان پر وہ عاشق ہو گئے۔ نتیجتاً ان کو قرآن سارے کا سارا بھول گیا۔ وہ جو کہانی بہت لمبی ہے کہ وہ اس لڑکی پہ عاشق ہوئے، اس کے والد گھر گئے، حتیٰ کہ انہوں نے کرسچینٹی اختیار کر لی، اور اس کے بعد اس کے والد نے کہا یہ سور جو ہے میرے، ان کو آپ کو چرانا پڑے گا۔ تو اس کے موردین پریشان حیران رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ سو لانگ سٹوری شارٹ، اللہ تعالیٰ نے رونا دھونا قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے واپس ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں واپس قرآن دے دیا۔ ایسے ہی ایک ملک کے اندر ایک مؤذن تھا، وہ حافظ قرآن تھا، اور وہ جب اذان دیتا مینارے کے اوپر چڑھ کر تو قریب کے گھر کے چھت پر ایک غیر محرم لڑکی کو دیکھا بھی کرتا تھا۔ ان کو بھی 40 دن کے بعد ان کا قرآن بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حفاظ کرام کو محفوظ کرے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد نگاہی صرف حفاظ انہیں کو بچنا ہے، بلکہ ہم سب کو بد نگاہی سے بچنا ہے۔ لہذا حافظ کو چاہیے اپنے اخلاق کو بلند پایا پہ رکھے، اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ چند عرض داشت ہیں کہ روزانہ باقاعدہ منزل پڑھا کرے، وقت مقرر ہو اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ، اور ہر روز اپنے اساتذہ کو 3 سپارے سنایا کرے۔ ایک اور ترکیب ہے کہ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں 1 رکوع بالترتیب پڑھا کرے۔ مثال کے طور پر آج 1 تاریخ ہے تو آج پہلا جز جو ہے وہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہر رکعت میں پہلے جز کا 1 رکوع پڑھے، اور ہر روز جب 2 تاریخ ہو تو دوسرا جز پڑھے، 3 تاریخ ہو دوسرا، تو ہر مہینے قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس طرح وہ سارا سال حافظ قرآن رہے گا۔ وہ صرف رمضانی حافظ نہیں بنے گا، جب شعبان کا مہینہ آیا تو رات دن کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 11 مہینے رمضان کے بعد وہ خاموش رہے۔ دوسرے، حرام کھانے سے پرہیز کرے، چونکہ حرام فوڈ سے بھی، حرام کھانے سے بھی حفظ قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی صحبت صالح رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھے، پکے حافظوں سے دوستی رکھے،
یاد رہے بچہ کا حفظ کرنا پتھر پر لکیر ہوتا ہے اور بڑے کا حفظ کرنا پانی پر لکیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑوں کو حفظ نہیں کرنا چاہیے، حسب توفیق کوشش کرنی چاہیے، کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ حافظ صاحب کو چاہیے پارٹ ٹائم کلاسز حفظ کی لیا کرے تاکہ اس میں اپنا حفظ بھی پکا ہوگا۔ تہجد میں، نوافل میں، ویکنڈ میں اپنی فیملی کو لے کر فیملی کو مقتدی بنائے، خود اپنا امام بنے، تو یہ سارا ساتھ سلسلہ جاری رکھے، اس سے حفظ قائم رہے گا۔ یاد رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد ان کے پاس آئے اور ان کا طالب علم بننا چاہا، لیکن حضرت کی شرط یہ تھی کہ طالب علم اس کو بناتے تھے فقہ کا جو کہ حافظ قرآن ہو۔ وہ حافظ نہیں تھے، لیکن ان کو اتنا شوق تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید حفظ کر کے سنا دیا اور داخلہ لے لیا۔ اور جب داخلہ لے لیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کو ایک ستون کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے تاکہ ان پر نگاہ نہ پڑے، کہ حافظ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے۔ ہر نماز فرض کے بعد 11 دفعہ سر پر ہاتھ رکھ کے یا کبیو یا کبیو یا کبیو کا ذکر کرے، اور دوسرے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اس کے ذکر سے حفظ جو ہوگا وہ انشاءاللہ قائم رہے گا اور قوت حافظہ بڑی رہے گی۔ اور اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے بھی حافظ صاحب کو چاہیے دعا کراتے رہیں، اور ہر نماز سلام پھیرنے سے پہلے رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پڑھ کر یہ سلام پھیرا کریں۔ ایک اور اسپیشل دعا ہے جو کہ ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 197، وہاں ایک اسپیشل دعا ہے۔ اگر حفظ کو تیز کرنا ہو وہ کبھی نہ بھولے، اس دعا کو پڑھے۔ یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ دعا بتائی تھی، اور اس دعا پڑھنے کا طریقہ یہ فرمایا آپ نے کہ چاہیے کہ کسی وقت بالخصوص تہجد کے وقت 4 رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں الدخان، تیسری رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ الملک۔ یہ 4 نفل پڑھنے کے بعد یہ جمعرات کو کرے، کہ پڑھنے کے بعد وہ رات جو جمعہ اور جمعرات کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ دعا پڑھے۔ وہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا، اور آخر میں یہ ختم ہوتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پر۔ یہ دعا میں دوبارہ بتاتا ہوں، یہ انٹرنیٹ میں مل سکتی ہے آپ کو، اور بلکہ بلا کسی غلطی کے آپ اس دعا کو آپ فوٹو کاپی کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر جلد 2 اور صفحہ نمبر 197۔ آئیے چند اور واقعات بتاتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ قرآن مجید کی شان کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ، خلیفہ مامون رشید کو اس بات کا شوق تھا
کہ وہ علماء آتے اس کی مجلس کے اندر اور آ کر وہ بحث مباحثہ، دینی بحث مباحثہ کرتے، کسی مسئلہ کو لے کر اس پہ خوب بحث کرتے اور اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے۔ ایک دفعہ اس مجلس میں ایک یہودی آ گیا اور اس نے کسی مسئلہ میں اپنے علم کی بنیاد پر خوب اچھی بحث کی، اتنا اچھا اس نے کلام پڑھا، اتنا اچھی اس کی تقریر اور اسپیچ تھی کہ مامون رشید بہت ہی وہ متاثر ہوئے۔ تو خلیفہ مامون نے، یہ عباسی خاندان کا خلیفہ تھے، انہوں نے اس کو اسلام آفر کیا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کا نہیں، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہوں گا۔ اب وہ واپس چلا گیا، اگلے سال پھر آیا، لیکن اگلے سال جب پھر آیا وہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ تو ماموں نے پوچھا بھائی میں نے جب اسلام آفر کیا تھا تو آپ نے اسلام کیوں قبول نہ کیا؟ کہ نہیں، مجھے قرآن نے بدلا ہے۔ واقعہ یوں بتایا کہ میں ریسرچ کر رہا تھا کہ کون سی حق کتاب ہے، تو ریسرچ کے اندر میں نے پہلے انجیل لی، اس کی 3 مینuscript 3 کاپیاں بنائیں، کچھ ایڈ کیا، کچھ اس میں کاٹ دیا، اور تینوں کاپیوں کو لے کر میں ایک گرجے میں گیا، اور بہت خوبصورت جلد تھی، اور انہوں نے عیسائیوں نے بلا تکلف ان کے پادریوں نے وہ میری تینوں انجیلیں جو تبدیل شدہ تھیں، ان کو نہیں بتایا میں نے، وہ خرید لیں بلا تحقیق کے۔ پھر میں نے تورا لی، اس کو بھی اس طرح میں 3 نسخے تیار کیے، تینوں کے اندر میں نے تبدیلیاں کی، کچھ جمع کیا، کچھ نکال دیا، اور سینیگاگ میں جا کر وہ پیش کی، انہوں نے بلا تحقیق ان کو خرید لیا۔ اب میں قرآن مجید لیا، قرآن مجید کو بھی ویسے ہی میں نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اس 3 جلدیں بنائیں، اور تینوں میں نے رد و بدل کیا، کچھ جمع کیا، کچھ کاٹا، تو میں ایک مسجد میں جمعے کے روز لے گیا اور اس کو میں نے بیچنا چاہا کہ یہ بھی لے لو، لیکن کسی مسلمان نے ان کو نہ خریدا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم اس کو چیک کریں گے، ہم پھر خریدیں گے۔ اب اس حقانیت کہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اور مسلمان جو ہیں بغیر چیک کیے ہوئے کسی غیر سے قرآن نہیں خریدتے۔ اس سے اتنا متاثر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ یہ دیکھو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کے حافظ ہیں۔ علامہ ظفر شمالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رنگون میں ایک 4 سالہ لڑکی مادرزاد حافظہ تھی، بچی پیدا ہوئی، جب 4 سال کی ہوئی وہ قرآن پڑھتی تھی بلا سیکھے۔ سبحان اللہ، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 80 دن میں قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، حفظ کرنا ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بچیوں کو اس معجزہ میں استعمال فرماتے ہیں۔ میں محمد کا واقعہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے 7 دن میں، 1 ہفتے کے اندر طالب علم بننے کے لیے فقہ کا اور امام ابو حنیفہ کا شاگرد بننے کے لیے 7 دن میں ان کی شرط حفظ قرآن میں پوری کر لی کہ 7 دن میں حفظ قرآن کر لیا۔ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے پکے حافظ تھے کہ وہ آگے کے علاوہ پیچھے سے بھی پڑھ سکتے تھے، اور یہاں تک بتاتے کہ حرف لام کتنی جگہ پر آیا ہے۔ سبحان اللہ،
وہ رمضان میں بالتجوید 10 پارے سحری تک پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، مبارک ہے وہ سینے جو کہ 6666 آیات کو کا صندوق بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن بھی ختم فرماتے تو اہل خانہ کو جمع فرماتے اور اجتماعی دعا کرتے۔ اسے ہمیں بھی چاہیے جب قرآن ختم کریں تو ساری فیملی اکٹھے کر کے اجتماعی دعا کریں، چونکہ ختم قرآن کے بعد دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے، نبی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی پاک مخلوق ہے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، نبی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ دہن مبارک سے نکلا ہوا ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، بچے گو حفظ کی فضیلت نہیں جانتے، پھر بھی بڑے شوق سے ماشاء اللہ وہ قرآن حفظ کر جاتے ہیں۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے پہلے عرض کیا، ان کے ایک شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور اس کے بعد وہ ہر روز پورا قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ جوانی میں تہجد میں 8 پارے وہ باقاعدہ پڑھتے تھے، اور طالب علمی کے زمانے میں وہ 15 پڑھتے باقاعدہ ہر روز پڑھتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حافظ ایک مجلس میں الحمد سے لے کر والناس تک بلا غلطی قرآن نہیں سنا سکتا، نہیں پڑھ سکتا، وہ حافظ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کے شارح حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، اور 12 سال کی عمر میں بیت اللہ کے اندر انہوں نے تراویح پڑھائی۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دیوبند کے بانی ہیں، وہ حج کو گئے، لیکن حج کے قافلہ میں کوئی بھی حافظ نہیں تھا، لیکن باقاعدہ ہر سارا قافلہ جو تھا وہ تو قرآن سننے والا تھا۔ تو انہوں نے حامی بھری، اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز ایک نیا سپارہ حفظ کرتے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے، ہمارا قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے، آئیے قرآن کو حفظ جان بنائیں، قرآن سے محبت کریں، اور قرآن کو اپنے سینے میں زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ آئیے، قبر کی روشنی کے لیے اور قرآن کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہیے، اور جتنا حفظ ہو چکا ہے اس کو ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکر کثیرہ۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر 3 بجے میرا پروگرام ہوا کرے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔